اس طرح بہت سی خبریں فیک وہ پھیلا دی جاتی ہیں، جعلی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں کسی کی عزت اچھالنے کے لیے، پگڑی اچھالنے کے لیے فیک خبریں وہ نشر کر دی جاتی ہیں، اور لوگ اس کی تحقیق نہیں کرتے اور آگے سے آگے شیئر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں بھی مسلمان ایک ذمہ دار پرسن ہے۔ اسلام مسلمان کو ایک رسپانسیبل فرد بناتا ہے سوسائٹی کا، غیر ذمہ دار نہیں، ارریسپانسیبل نہیں کہ جو سنا آگے نشر کرنا شروع کر دیا، اس کی کوئی تحقیق ہی نہیں کی۔ سورۃ الحجرات میں اس میں ہم نے بڑی ایک موقع پہ تفصیل سے گفتگو کی، اور ہمارے اس اچھا یہ بھی میں بتا دوں، ہم نے جو چینل بنایا ہے ہمیں کوئی سبسکرائبرز کا لالچ نہیں ہے، یہ راحیل اقبال نے بنایا، میں نے نہیں بنایا۔ دوسری بات یہ کہ کوئی مونیٹائز وغیرہ کا بھی لالچ نہیں ہے، یہ دین کی تبلیغ کے لیے بنا ہوا ہے۔ تو میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہر بندے نے ایک چینل بنا لیا اور مونیٹائز کا لالچ اور سبسکرائبر کا لالچ اور پھر پیسے کمانے کا لالچ، تو پیسے کسی کسی کو ملتے ہیں، الٹ پلٹ حرکتیں کر کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ گریز کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غلط خبریں نشر کرنا، جھوٹی خبریں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں جب ہم نے درس دیے تو پورے کورس ہے سورۃ الحجرات مکمل کا ہم نے کورس کرایا تھا، اور ریکارڈڈ موجود ہے اس پہ فیض رضا 11/12 پہ۔ تو اس میں سے ایک آیت میں پڑھتا ہوں یاد دلانے کے لیے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کسی قوم کو تم لا علمی میں تکلیف پہنچا بیٹھو اور بعد میں اپنے کیے پر نادم ہوتے رہو کہ یہ تو بات درست ہی نہیں تھی۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ مسلمان بڑا رسپانسیبل ہوتا ہے، وہ ہر خبر پر یقین نہیں کرتا جب تک کہ اس کے سورس کو نہ دیکھ لے کہ لانے والا فاسق ہے، جیسے کہ آیت میں ذکر ہے کہ اگر فاسق لے کے آئے تو ضرور اس کی چھان بین کرو، ہاں عادل ہے، سچا ہے تو پھر اس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں، ایک فیک پوسٹ بن جاتی ہے کسی کے خلاف اس کی عزت یا پگڑی اچھالنے کے لیے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کا میرے ذہن میں تصور نہیں ہے، جنرل بات ہے، تو اس پہ پھر گناہ ہوگا جس نے شیئر کی جھوٹی بات، اور اگر جس کے خلاف بات شیئر کی ہے وہ جھوٹ بات میں ثابت ہوئی ہے تو اس سے معذرت کرنا بھی چاہیے، اگر اس کو علم ہو گیا ہے تو اس سے معذرت کرنی چاہیے۔ یہ میں نے بات خبر کو شیئر کرنے کے لحاظ سے چند باتیں اسلام کے حوالے سے کہی ہے۔ اچھا، بچوں کو جب موبائل دیتے ہیں تو ایک تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارے آئی اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ بچوں کا جو ریٹینا ہے وہ اس کی شعاعوں سے بہت زیادہ نقصان اس کو ہوتا ہے۔ تو 7 سال سے کم عمر بچے کو تو کسی صورت میں بھی موبائل پکڑانا نہیں چاہیے کہ اس کی جو ریز ہے وہ اس کے ریٹینا کو بڑا سخت متاثر کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت لڑکپن میں ہی بچوں کی نظریں کمزور ہو رہی ہیں، ان کو اینکیں لگ رہی ہیں، تو اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ اس میں سے ایک وجہ یہ۔ دوسرا، اخلاقی حوالے سے دیکھیں کہ اگر ان کو آپ کھول کر دے دیتے ہیں موبائل تو یہ اس میں نیٹ بھی چل رہا ہے تو ان کے لیے زہر قاتل ہے، ان کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کون سی چیز دیکھنی چاہیے کون سی نہیں دیکھنی چاہیے، اور خود سے ہی کئی چیزیں آ جاتی ہیں سامنے۔ اگر وہ اس کو دیکھ لیں گے تو بچپن میں ہی ان کے اخلاق پہ کتنا برا اثر پڑے گا۔ تو اس کا حل یہ ہے، نمبر 1، اگر موبائل دینا آپ اپنے بچوں کو ضروری سمجھیں تو اس میں نیٹ وغیرہ کی سہولت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نیٹ کی سہولت دے رہے ہیں تو اس پہ پھر آپ ایک پیرنٹل کنٹرول ہونا چاہیے، اس پہ دیکھیں کہ کیا کچھ وہ سرچ کر رہے ہیں تاکہ بر وقت اس کا تدارک کیا جا سکے۔ تو یہ موبائل فون ایک سہولت ہے، اس کا درست استعمال جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اسلام کی پروپیگیشن کے لیے جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے کافی پیجز بھی ہیں، اس پہ کریں۔ یہ نہیں کہ سیلفیاں بنا کے تفریح کر رہے ہیں، یہ اس کا درست استعمال نہیں ہے۔ درست استعمال یہ کہ رابطے کے لیے استعمال کریں، اچھی خبریں پھیلانے کے لیے استعمال کریں، اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں۔ یہ جو سوشل میڈیا سائٹس
جو ہے ان کو آپ اسلام کی پروپیگیشن کے لیے استعمال کریں. اچھے انگلش میں اگر آپ کر سکتے ہیں انگلش میں کریں, عربک میں کریں, جو انٹرنیشنل لینگویجز ہیں. اردو کا بھی بڑا حلقہ اثر ہے, تو اس لحاظ سے استعمال کریں. اور پھر آپ یہ دیکھیں اگر آپ اس کا درست استعمال کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں آپ CNN یہودیوں کے پاس ہیں, BBC یہودیوں کے پاس ہے, بڑے بڑے جتنے میڈیا چینلز ہیں وہ یہودیوں کے پاس ہے. تو آپ اس کو ایک بطور ٹول استعمال کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنی بربریت کے بعد کہ بیت المقدس میں کتنی بربریت ہوئی, 20,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں, آدھے ان میں تعداد بچوں کی ہے, اور 25 اسپتال ٹوٹلی ڈیمولش کر دیے گئے ہیں. بربریت کی انتہا ہے. اس کے باوجود انہوں نے میڈیا کو ایسا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ وہ باوجود اس کے وہ امن پسندی اپنے آپ کو شو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے دفاع کو مضبوط بنا رہے ہیں. اس طرح کے وہ جو لیم ایکسکیوزز ہیں وہ میڈیا کے زور سے وہ ایک رائے عامہ ہموار کر لیتے ہیں. تو اس ماحول میں اگر آپ اس سوشل میڈیا کے ٹول کو استعمال کریں تو حق اور سچ کی آواز. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے تھے, فلسطین کی بات کو کھل کے کرتا ہے اس کے وہ بلاک کر دیتے ہیں. یہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں ان کے کیا معیار ہیں. تو بہرحال جتنا ہو سکے حق اور سچ کی بات کو آواز اٹھانے کے لیے اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس ٹول کو, تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا اور آخرت میں ثواب بھی ملے گا. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو اور بالخصوص ہماری نیو جنریشن کو, نئی نسل کو اس کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.